الرحیم۔ چونکہ میں فیس بک پہ ویڈیو بہت کم اپلوڈ کرتی ہوں جس میں میں خود بات کرتی ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لکھ کے اپنے دل کا غبار نہیں نکال سکتے۔ کل میں پنڈی جا رہی تھی، جو کمپنی تھی اس کا میں نام مینشن نہیں کرتی، اس میں ایک روڈ ہوسٹس تھی جس کے ساتھ جو میرے خیال میں جب ہماری گاڑی نے سفر سٹارٹ کیا تو اس نے کوئی کہا لگا کے بات کی۔ اس سے پہلے ڈرائیور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور ہنس رہا تھا، تو ڈرائیور نے اس کو کچھ ایسے ورڈز استعمال کیے جو میرے خیال میں مس بیہیو میں آتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، ہم خاموش، میں تو خاموش ہی رہی۔ واپسی پہ پھر ایسا ہوا کہ کچھ لڑکے بیٹھے تھے، لڑکے بھی تھے اور اس میں بزرگ بھی تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ہی مطلب ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بزنس ٹور پہ گئے ہیں۔ تو وہ جو روڈ ہوسٹس تھی وہ پانی کا گلاس لے کے گئی، تو وہ روڈ ہوسٹس نے کہا اس نے قصدن پھینک دیا۔ اب نہیں کہہ سکتے کہ قصدن پھینکا تھا یا نہیں پھینکا تھا، لیکن اس نے اس کو کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ دوسری دفعہ وہ خاموش ہو کے آ کے بیٹھ گئی۔ جب وہ دوسری دفعہ گئی تو دوسری دفعہ اس کو کولڈ ڈرنک سرو کرنے کے لیے گئی تھی، تو اس نے اسے کہا کہ آپ دفع ہو جاؤ۔ اس نے تھوڑا شور کیا اور کہا کہ آپ اس کو اتار دو اس گاڑی سے کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، میں ہر بات پہ دفعہ مطلب میں ان کو سر کہہ رہی ہوں، اور اس نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا۔ جب ایک بندے کو کہا گیا تو اس کے ساتھ 8-10 بندے اور اترنے لگ گئے، تو اس وجہ سے مطلب وہ بات وہاں پہ رفع دفع ہو گئی۔ تب میں نے سوچا کہ ان کمپنیوں کو ایسا ان کمپنیوں کو ایسا کوئی آرڈر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسافروں کو پہلے ہی بتا دے، آپ کے پیسنجرز کو بتائے کہ روڈ ہوسٹس جو ہے اس کے ساتھ مس بیہیو کا کیا آپ کو پنشمنٹ ملے گی، ایک بات۔ دوسری، وہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے، نہ وہ بس میں بیٹھے پیسنجر کی پراپرٹی ہے۔ تیسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ غریب عورت ہے اور یہ مجبوراً یہاں پہ جاب کرنے آئی ہوگی۔ ضروری ہے، میں مجبوراً جاب نہیں کر رہی، میرا دل کر رہا ہے میں جاب کروں، تو کیا پیسنجرز کا کام ہے کہ وہ میرے ساتھ مس بیہیو کرے؟ کیا میں ان کی پراپرٹی بن جاؤں گی؟ یعنی یہ کچھ چیزیں میں کہہ رہی تھی، اس کے لیے یا تو اگر لیجسلیشن ہو، کمپنیاں اس کمپنی کو اس بات کا پھر آرڈر دیا جائے، اس بات کو کی شیورٹی لی جائے کہ جو بھی روڈ ہوسٹس ہیں ان کی ریسپیکٹ کو لازمی سمجھا جائے۔ اگر کوئی کہیں پہ جاب کرتا ہے تو اس کو باعزت روزی کمانے کے لیے، یا وہ اپنا رزق کما رہا ہے تو اس کو عزت دی جائے۔ دوسری بات یہ میں کہہ رہی تھی کہ پچھلے دنوں میں ویڈیو بنا چکی ہوں کہ ایک چینل والے نے اپنے تھمبنیل پہ میری تصویر ڈال دی تھی۔ مجھے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں ایف آئی اے والوں کی بہت مشکور ہوں۔ میں ان کے آفس میں گئی، انہوں نے مجھے بہت عزت دی اور بہت تعاون کیا میرے ساتھ، تو میں نے وہاں پہ ایف آئی آر بھی درج کرائی، ان چینلز کے نام دیے، ان کے لنکس دیے، سب کچھ میں نے ان کو پروف دیا۔ تب مجھے وہاں پہ ایک بات کا اندازہ ہوا کہ ہماری ایک ایف آئی اے کی جو آفس ہے، یا آپ اس کو سائبر کرائم کے لیے ایک اسٹیشن سمجھ لیں، یہ بہت کم ہے۔ آپ اتنا روڈ پہ ہراسمنٹ کم دیکھیں گے، آپ اتنے مسائل عام زندگی میں بہت کم دیکھیں گے جو آج کل آپ کو سائبر کرائم یا آپ کو پہ ملیں گے۔ کس طرح موبائل پہ بچیوں کو جو ہے وہ تھریڈز ملتے ہیں، ان کی عام سی غلطی، کسی شادی میں اس کی تصویر چلی گئی، اس پہ اس کو کیسے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ میرا اپنا ماننا ہے، یہ میرا اپنا ایک سجیشن بھی ہے، میری ایک درخواست بھی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایف آئی اے کے آفس ہوں تاکہ ان مسائل کا حل جلد از جلد نکلے، ان کو پنشمنٹ ملے، تو یہ چیز کم ہو جائے۔ شاید بہت سے اعداد و شمار آپ کو نہیں ملیں گے، نہ آپ کو وہ میڈیا پہ ملیں گے، جس میں آپ کے موبائل یوز پہ آپ کی تصویر کی وجہ سے کتنی ہی لڑکیاں اپنی جان
کھو دے مطلب ان کی جان چلی جاتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو میری درخواست ہوگی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی آفیسز قائم ہوں FIA کے، تاکہ ان مسائل کو کم سے کم کیا جا سکے۔ میں کہوں گی کہ صرف لڑکیاں نہیں، لڑکوں کی جانیں بھی بچائی جا سکتی ہیں، کیونکہ پشاور میں آفس ہے تو کچھ لوگ جانتے ہیں، پھر پشاور تک آپ کا مرج ایریا سے آپ کے بہت سے ایریاز ہیں، آپ کا ہنگو آ جاتا ہے، آپ کا ثوابی یتیمار گڑھ آ جاتا ہے، یہاں کے لوگ پھر وہاں آپ کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی میری ایک سجیشن تھی، میری ڈیمانڈ تھی، اور میرا دل کرتا ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ان تک پہنچے جو اس کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔